التمس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج سائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس للمکروبین یا مفرج للمرمومین یا رحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر من لا یحتاج الی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عبادت قبول فرما، میرے مالک اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ میرے مالک اس گاؤں کے جتنے سادات و مومنین اس جہاں سے جا چکے ہیں سب کو اس کا ثواب ارسال فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ملکہ کونین کی عزت کے صدقے میں رزق بخت مال میں اضافہ فرما، پریشانیوں کو دور فرما، وارث زمانہ کا جلد از جلد ظہور فرما، اور امام علیہ السلام کے ظہور تلک ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ جتنی جتنی دلوں میں حاجت رکھتے ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ کافی حضرات تشریف فرما ہیں، کوشش کریں مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زبان نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات۔ اپنے اپنے نصیبوں کی بلندی کے لیے اور مرحومین کی بخشش کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا جتنا ذہنوں میں حسین سخی کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم اجازت ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے۔ میں کوئی لمبا چوڑا پڑھنے کے ارادے سے نہیں کھڑا ہوا، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ بابا جی سے میں نے گزارش کی تھی کہ 12 بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گا، تو یہ ٹائم آپ کے سامنے ہے، میرے خیال سے مجھ پہ ہی وقفہ ہونا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں بہت چھوٹا آپ کا خادم ہوں، ہر روز آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں، سادات کا بہت ہی خدمت گزار بیٹا ہوں آپ کا۔ مجھے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، ماحول شناس میں ہوں، اور میں اس خطیب کی خطابت کے خلاف ہوں جو ٹیپ ریکارڈر ہو، بٹن دبا دیں تو شروع، بٹن دبا دیں تو آپ کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کتنا پڑھنا اور کیسے پڑھنا ہے۔ لمبا پڑھنا ہی نہیں ہے، تھوڑا پڑھیں گے تو بہت محسوس ہوگا، لیکن آقا آپ کی محبتیں شامل ہوئی۔ میں بازار بیٹھے رہو گھنٹہ بھائی بھی رکھاں تو فائدہ نہیں، محبت سے سنیں گے، 5 منٹ بھی سنیں گے تو بات بہتر ہو جائے گی۔ دین کی ابتدا آدم سے ہے اور انتہا خاتم پہ ہے۔ بڑی جلدی سے ایک نیا جملہ آپ کی خدمت میں سرکار عرض کرنا مقصود ہیں۔ اپنے آج ہر روز پڑھنا اوکھا ہوندہ، ایک کو گل ہر روز سنائیے تو لوگ آندھن اے بھی سنی ہے، اے بھی سنی ہے، اے بھی سنی ہے، تو بندے سمجھتے ہیں اپنی نے نہ کوئی نہیں گل تاں کی تو آڈی تاں کی وجہ کنی باری محنت کرنی پہندی ہے۔ محنت کر کے معین الدین پور میرا گھر ہے، بہت عزت بخشی انہوں نے۔ میں شاہ جی بڑے انمول زاویے سے، بابا دلدار شاہ جی میرے محترم چہرے تشریف فرمائے، میں ان کو سبق سنانے کے لیے۔ دین کی ابتدا آدم سے ہے اور انتہا خاتم پہ ہے۔ ایک باری پھر رکھیں، بابا موشر شاہ جی ابتدا آدم علیہ السلام سے اور انتہا خاتم علیہ السلام پہ ہے۔ یہ دین کبھی بھی کسی کام نہ ہوتا، کسی کار نہ ہوتا۔ کار کی سمجھ آتی تو لطف آ جاتا، کار فارسی میں کام کو ہی کہتے ہیں۔ اے کوئی کام کاج ہے، کوئی کام کار، ان سمجھ آگی نہیں۔ یہ کسی کار نہ ہوتا، کسی کام نہ ہوتا اگر اس میں علی ابن ابی طالب کی ولایت نہ ہوتی۔ اللہ زندگی دراز فرمائے۔ بسم اللہ حیدری۔ جو 1.25 لاکھ انبیاء کی محنت کو، جملہ میں ہونا کھڑا گا جی، تھوڑی محبت کرے، جو 1.25 لاکھ انبیاء کی
محنت کو کار آمد بنائے نا، اس کمال کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ مکمل جناب کی ولایت پہ دین ہوا ہے۔ بہت پیاری سی بات آپ کے حضور عرض کرنا مقصود ہے۔ میں پہلے مثال دوں، شاید بابا صفدر شاہ جی ممبر پہ یہ پہلی بار کچھ کانوں سے بات ٹکرائے۔ آصف شاہ جی یہ ویڈیو بن رہی ہے، بابا طفیل شاہ جی ناصر جی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کہ مجلس ہو سکتا ہے سب کو یاد نہ ہو، پرچہ بھی تو کرانا ہے نا، کچھ ثبوت تو ہونا چاہیے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لفظوں کا ہیر پھیر کر سکتے ہیں، بات بھول سکتے ہیں، یہ نہیں بھولتا۔ جو اس میں ریکارڈ ہو جائے گا وہ بالکل بین ہی ویسے ہی رکھے گا، ایسے ہی ہم کسی جگہ پہ پیش کر سکیں گے۔ ثبوت محکم کے لیے میں لفظ آکھڑ گا مثال دے دیتی ہے، بزرگ زیادہ تشریف فرماؤ، بہت چھوٹا بندہ ہوں، بڑی بات کرنے لگا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے بابا جی کیمرہ محفوظ بھی رکھتا ہے، ملحوظ بھی رکھتا ہے، محفوظ بھی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو ریکارڈ ہو جانا ہے نا اس میں رد و بدل نہیں ہے۔ پیغمبر کی 23 سالہ تبلیغ، کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا جو عیناً بتائے کہ جب حکم آیا تھا تو یہ تھا، جب نماز آئی تھی تو یہ تھا، جب روزہ آیا تھا تو یہ تھا۔ اس کا مطلب ہے دین میں کوئی قابل اعتبار تو ہونا جس پر امت مسلمہ اعتبار کر سکے۔ توڑ تک خدا دی عزت دی قسم با امتیاز شاہ جی بڑی بدعت ہوئے نا تو جملہ تو فیل شاہ اس وڈا کھڑا، کوئی تو ایسا ہونا جو مکمل دین کا ترجمان ہو ہماری زبان میں۔ اس کمال کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا۔ اللہ زندگی دراز فرمائے۔ حیدریہ علی وہ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ جب کلمے کی ابتدا ہوئی تو میں تھا، جب نماز پڑھی گئی تو میں تھا، جب روزے کا حکم آیا تو میں تھا، جب وحی نازل ہوئی کوئی تو سمجھے نا میں تھا۔ ہون لفظ بولے یہ تھا چلتا چلتا علی کہیں گے جب غدیر پہ ولایت کا اعلان ہوا تھا نا وہ میرا ہی اعلان ہوا تھا، میں تھا۔ اس کا مطلب ہے دین کو، لفظ سمجھے جی، دین کو ایک ایسے معصوم محافظ کی ضرورت ہے کہ پیغمبر کے بعد جو تصدیق کرے کہ یہ حق ہے۔ غلط بڑی سونی سے توجہ فرما دے، جو پیغمبر کے بعد سرکار دین کی تصدیق کرے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، پیغمبر نے یہ فرمایا، پیغمبر نے یہ فرمایا، یہ گلا سنو تو لطف آمنا، پیغمبر نے یہ فرمایا۔ اسی لیے ہمارے عقیدے میں علی سے لے کے مہدی تک ہم زمانے کو بتاتے ہیں یہ وہ 12 ہیں جن میں شک بھی نہیں ہے، جن میں ریب بھی نہیں ہے، جو دین کی حقیقی تصویر پیش کر سکتے۔ یہ جتنے روڑے نے، جتنے سیاپے نے، یہ ان کے ہیں جنہوں نے نبی کے بعد معصوم نہیں مانا۔ میں حالات حاضرہ کے مطابق بات کر رہا ہوں سرکار، جنہوں کی نبی کے بعد معصوم نہیں مانا، ان کا معصوم نہ ماننا بابا اقرار شاہ جی ان کی اپنی مجبوری ہے۔ سار اٹھا بے جی کالو کتنی ہوگی سرکار، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ کیوں؟ جو خود بنایا ہو تو اپنے جیسا بنائیں گے نا، تھوڑی جلدی کرے، تھوڑی جلدی کرے، جب خود بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے نا، نہ بولے دکھ لگے گا۔ جب خود بنائیں گے تو سرکار اپنے جیسا بنائیں گے، جب مصطفیٰ بنائے گا تو وہ اپنے جیسا بنائے گا۔ اسی معصوم حقیقت کو علی ابن ابی طالب کیسا ذہنی طور پہ آپ کو مطمئن کیا۔ اس لیے پیغمبر نے فرمائی انی تارکن فیکم الثقلین، ختم۔ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ ایک قرآن، ایک اہل بیت۔ بابا صفدر شاہ بہت بریک سن دینے، ایک بریک لفظ سنا کلیانو ہدیہ کر لگا، ادھر لی گوٹھ غصہ بھی نہ کرے، کلیانو ہدیہ کر لگا۔ فرمایا میں اہل بیت وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو میری اطرت ہے۔ ان جا خود پھر محمدی پر نہ آوی ہے لیکن لفظ سے بڑا کھڑگا، جو میری اطرت ہے۔ جاؤ میرا چیلنج ہے، بہت چھوٹا بندہ ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، خدا کی عزت کی قسم ہے۔ سرکار آدم سے لے کے خاتم تک کسی نبی نے کلمہ اطرت استعمال نہیں کیا۔
واحد مصطفیٰ ہے جس نے عطرت کا لفظ استعمال کیا. سار اٹھاوے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عطرت ہے فاطمہ سے. جیسی اللہ نے، نہ بولے دکھ لگے گا، جیسی اللہ نے فاطمہ کو اپنے حجاب میں رکھا، ایسے ہی کلمہ عطرت کو ہی اپنے پردے میں رکھا. عطرت بس وہ ہے جن کا تعلق بطول سے. دو محافظ ہیں، ایک اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے. کوئی غلط لطف لے رہے ہو؟ میں کتنی جلدی کل ختم کر لوں. ما ان تمسکتم، اگر ان سے تمسک رکھو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی بھی زندگی میں گمراہ نہیں ہوگے. کبھی بھی زندگی میں گمراہ. سارا اٹھائے شاہ جی، لفظ دیا کر لگا. تمسک کسے کہتے ہیں؟ تمسک کہتے ہیں، اوہو پرانے بابے چوکھے میری تائید فرمائے. بمتیاشر کسی زمانے میں وہ خود یہ ٹنڈاں وچ ڈگ پہ نہیں ہن نا، وہ پھر تھلے ایک بندہ لائی دس، وہ پھر رسا بان کے دبار نہ جھلا با کھچو، وہ پھر بار ٹنڈاں بابے ہو سکھ دس، وہ پھر جنا بھی دبار کرنا ہوں سی نا. اس جنے وقت رسا پھر لٹکایا جاندے سے کھوچ اپنا سمجھ کے دال آ گئے. رسا انہیں بھی تے کرنے وقت پھر انہوں آکھے رسا امتیاشری پھاڑ لیں، اور رسا پھاڑ لیں دس. ایندہ خدا دی عزت دی قسمیں شاید ہی کبھی سمجھانے کا موقع ملے. صفدر شاہ جی رسے نو پھڑ، جب اس بندے نے رسے کو پکڑ لیا نا، پکڑ لیا جی، پکڑ لیا، کھینچنا شروع کیا. اب وہ کھینچتے چلے گئے، یہ ساتھ اٹھتا چلا گیا. تو اڈا کی خیال ہے ادرا چاہ کے چھڑ دے دا. سرکار جتنا اوپر جائے گا اتنا ڈر بڑھتا جائے گا. کرنل صاحب اتنے ہاتھ مضبوط ہوتے جائیں گے. معصوم فرماتے ہیں جتنا ہمارے قریب ہوتے جاؤ نا اتنا تمسک مضبوط کرو. کیا مطلب؟ جتنا سخت زمانہ آئے نا اتنی محبت سے کہو علی حق کا امام ہے. ہن بولے ہو ہاتھ آگے بولے حیدری. اللہ گھر بات فرمائے. تو سب زمانہ ہے اتنی جلدی یا رسول اللہ حیدری کو توجہ فرمائیے. تمسک کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، اتنی مضبوطی سے پکڑنا کہ وہ چھوٹنے نہ پائے. معصوم فرماتے ہیں خدا دی عزت دی قسم اتنی سونی داد دیتی جنا، لیکن ہوں جڑا بولنا نہیں میرے بات نہیں. کرنل جی معصوم کا فرمان پیش کرنے. معصوم فرماتے ہیں اتنا تمسک رکھو جیسے بھی حالات آئیں، جیسے بھی حالات آئیں، ہاتھ مضبوط ہون، ہاتھ مضبوط ہون. کی داد دیو کہ کی محبت کرو دے، منت نہ خطابت کرن داد دیاں. زیادہ بیٹھے ہو نا، بزرگ بھی ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، تو محترم بھی ہو، سید بھی ہو، کتنی ڈگریاں رکھ دے ہو. میں تو مسکین کلّا کھلوتا نا، منت سے امتیاز جملہ کہنے لگا ہوں. معصوم فرماتے جتنے مضبوط ہاتھ رکھنا چاہتے ہو نا اتنے رکھو. ہاتھ مضبوط تم رکھو، دامن ہم کبھی نہیں چھڑائیں گے. دامن ہم کبھی بھی، ہائے ہائے، دامن ہم کبھی بھی، میں کسے غلط جملہ کہے، دامن ہم کبھی بھی نہیں چھڑائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے، تھوڑے بندے بولے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قیامت کے دن بہت سے ایسے ہوں گے، داد دے وے دعا بھی دے وے، بہت سے ایسے ہوں گے جو اپنے حواریوں سے دامن چھڑا چھڑا کے کہیں گے میرے پیچھے لگ گئے ہو، مینوں تے آپ ہی جنت نہیں لبدی. تو توجہ فرمائی جائے، اونچا ہاتھ بولے حیدری. دامن ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ مضبوط ہم نے رکھنا ہے. آل محمد کے بھی دامن چھوڑاتے. ایک روایت سنانی اسی بات 2 سطر مصاحب کی. تھکتے نہیں گئے تسی؟ میں معصوم بڑے پردے سے ویڈیو لائیو جا رہی ہے، بڑی پردے جڑے 2-4 جی بزرگ سمجھ کے کافی. معصوم فرمانے قیامت کے دن شیطان کے گلے میں، یعنی کوئی پڑھتا جی میں پڑھنا، میں دن سبق سنانے لگے ہیں تر لینا. قیامت کے دن شیطان کے گلے میں شباز شاہ 5 منٹ پڑھے تو میں 15 بھی پورے نہیں پڑھنا تو گل مک جانی. قیامت کے دن شیطان کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے. نقشہ جما دے وہ جمعے دے توق ہے، میں کہڑا ویکھے ہے، بولو تو صحیح.
اور لعنت کا تعلق اس کے گلے میں محترم لو سنے جی شیطان کیا دیکھے گا کہ اگو ایک بندہ پہ ہوندا ہے اگو کراس پہ گیا انہیں دیکھے شیطان ویکھے میرے گلے ایک کے انہیں دو پائے نے کوئی تو سمجھے کچھ کہہ رہے ہیں وہ پریشان ہو گئے شیطان پریشان ہو کیا ہوا ایک منٹ اپنے اللہ نمک ایک منٹ ٹائم دے اس بندے نے پوچھا بھئی میں تو سب دا ابا یہ میرا بھی ابا اس کے گلے میں دو توق ہے وجہ کیا ہے ایک بار آواز ہے قدرت آئے گی جب اس کو ٹائم بات کرے اس کے کھلو کہ جناب اگر ود کے انہیں ہاتھ پیر چومے انہیں کہ جناب کمال کی تاریخ پوری دنیا میں آدم سے خاتم تک خامت سے خاتم سے قیامت تک میری وجہ سے گناہ ہے تو منت ایک کاری پہ ہے تو جناب نے کی کیتا ہے دو پہ گئے خدا دی عزت دی قسم ممدی پراڑے ہو ایتھے دل میں رکھ گل کر لگا جگرہ بھی رکھ کر لگا جو دیو کہ محبت سمجھ کے قبول کراندہ شیطانہ کیا پوری دنیا میں گناہ میری وجہ سے تو ایک لعنت دا توق تو تساں دو پائے نے انہیں کہا میں دو کیتے میں کام ہی دو کیتے تو نے صرف روکا ہے روکا میں نے بھی ہے تو میں دوجہ ایک کیتا ہے جنہاں مان لیا نا میں انج کرن ہی نہیں دیتا جی میں بطول دے بابے آکھے ہے اچھا ہاتھ کر کے بولو سارے بولو حیدر بزرگی آئی انج کرن ہی پہنچ گئے نہیں دیتا جی میں خدا کی عزت کی قسم ہے آج یہ کبھی بھی لوگ شیعہ ہر جگہ پہ مجلس برپا کر کے نہ روتے نہ رولاتے اگر پہلے دن لوگ بطول کی قدر کرتے ہیں کرنا میں جا کے سوچے بھائی کاظمی 10-15 منٹ پڑھے تو کی پڑھے کوئی گل نہیں داد بھی ہوگی دعا بھی ہوگی 28 کو پھر بابے تراب شاہ جی کے ہاں اوتھے 12 بجے مہربانی فرمائے گلنا والے 24 سپٹمبر کو گلنا والا میں مجلس ہے انشاءاللہ صبح 10 بجے وہیں پہ بھی حاضری ہے میری تھوڑی محبت کرے جی میں کی آکھے لوگ بطول کی عزت کو جان لیتے تو کدی بھی کار مجلساں 3 دفعہ بطول کے دروازے پہ آگ لگی ہے یہ جملہ سمجھو تو پھر میں ویکھاں تو کتنا گوشہ پڑھنے سادات ہائے نہ کرن تو کون کرے 3 دفعہ بطول کے دروازے پہ آگ لگی ہے بڑی جلدی نہ امتیاز سے جملہ کھڑا گا پہلی مرتبہ بابا کو گئے ہوئے بھی 3 دن گزرے تھے سید بھی ہوئے تو ہائے نہ کرے تو بطول دبوئے تو آگ لگ گئے میں دوسرا لفظ آکھ کے تیجا پہلی دفعہ تو سنو شاید لیکن ہائے خدا دی عزت دی قسم بہت وڈی ہو جائے گی بابا جی اس سے آگ دے شولے پھر کربلا بلند ہوئے علی دی تیاں رو کیا کیا او یزیدہ تن کی دسیے ساڑھا کچھ کپڑے ساڑ گئے جڑے بچ گئے ہو لٹے گئے تو سم بڑی سنی ہائے کی دی اگلا جملہ سنے خدا کی عزت کی قسم زبدہ چاہیے تیسری مرتبہ آگ لگی ہے میرے امام صادق کے گھر میں کدے گھر آگ لگی امام صادق دے گھر میں روایات میں پڑھا ہے بابا جی سرکار نے امامہ اتار کے امامہ کھول کے شاہ جی جعفری سید بیٹھے ہو توڑی جد مصیبت جملہ کھڑا انج کر کے اگ بجھائی ادھر شگرد پج پہ محلے دار پج پہ امام دے پتر پج پہ پانی سٹیا تا اگ بجھن پہ گی او تھے امام سامنے بہ گئے تو ہائے حسین کر کے ہائے زینب کر کے اچھا رون لگ پہ تیاں پتراں قدمت ہاتھ لا گیا کیا بابا آگ تو بجھ گئی ہے تو روندے کیوں ہوئے فرمایا رویا اس واسطے ہاں جدن پہلی بار آگ لگی ہے تو میرے دادے دے ہاتھ رسیاں بڑا امیر بندہ ہے جس ہائے کی دیئے بڑا امیر بندہ جس ہائے نہیں کی تھی پہلی باری آگ لگی تو میرے دادے علی دے ہاتھ میں رسیاں ماتم پہلا کرا جو کسی نے شرم نہ آوے پیٹ کے امام صادق نے آکھیا کی دسا جو دوجی باری آگ لگی ہے نا میرے دادے دیاں تیاں دے ہاتھ میں رسیاں رو رو کیا دیا سن کوئی ہووے جڑا آگ بجھاوے علی نجف چھوڑ کے آگے تیاں دو آگ نہیں بجھ دی اللہ اکبر اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے کو دیر لگی رون دی مجلس حسین ہو گئی ہے سیدنا رون دے کون روے جدن ساڑے آنے بطول دا بوا ساڑے آؤ اس پچھو کے ایک لفظ سنو 2-3 منٹ دا مشاہبے اس سے دعا ہو جانی ہے خدا دی عزت دی قسمیں 100 سادات و غیر سادات آج 25 سفر ہے کدی ذہن سوچ کے نہ آویا کرو مجلس وڈی ہوں دیئے جتھے کو بڑا پڑھنا ہوئے
ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਖ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਅਗਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੁੱਖੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ मैं बीबी दे दो लफ्ज़ आखने, कोई होर रोवे ना रोवे, तुसी जरूर रोवे। मेरे अगले लफ्ज़ समझ जाओ दे। सरकार आज 25 सफ़र है, 26 27 2 दिन का मेहमान है बतूल का बाबा। थोड़े बंदे गल समझियो, ये हर रोज़ मुबशर शाह जी मुसाहिब पढ़े नहीं जाता। 2 दिन का मेहमान है, समझ क्या के दिलदार शाह जी, आसिफ शाह जी, 2 दिन का मेहमान है बतूल का बाबा। फिर आखा नबी दे दरवाजे दक्कलबाब होया, खुदा दी इज्जत दी कसम। बीबी फरमाया टुर जा मेरा बाबा बीमार है। तुहाड़ियां रोंदियां अखां दी कसम। अल्लामा फरमाते 3 बार दक्कलबाब हुआ। बीबी फरमाया टुर जा मेरा बाबा बीमार है, टुर जा मेरा बाबा बीमार है। अंदरों आवाज आई, बेटा बतूल बात तो सुनो। दौड़ के बाबे दी कब्र च गई। मेरा बेटा जान दो दरवाजे ते कौन है? ये साढ़े तक लफ्ज़ पहुंचाने वास्ते, बफिदा शरीफ साढ़े तक लफ्ज़ पहुंचाने वास्ते। वरना बीबी आलिमा गैर मुअल्लिम है। फरमाया बाबा थोड़ी जुबान सुनना चाहनी हाँ। रसूल रो के फरमाया ओ है जिहड़ा किसी नबी दे बूहे ते नहीं रुकिया, ये मलकल मौत है, ये तेरे बूहे दा हया है ते खलो खलो की इजाजत पे मंगदा है। मैं कहता मलकल मौत इजाजत मंगदा रह गया है। खुदा दी इज्जत दी कसम असीं कदी ना रोंदे, बंदे पुछते लेंदे ना दरवाजे पीछे कौन है। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे, अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे। 2 लफ्ज़ आखन बात खत्म हो गई। 2 दिन का मेहमान है बतूल दा बाबा। लफ्ज़ सुनियो, बाज़ रवायात के मुताबिक पैगंबर को जहर मिला, बाज़ रवायात के मुताबिक नहीं मिला। इस गल नूं छड्डो, इक्को गल सोच के तो बाबा जी हाय करे ओ जी दी ज़हरा जी धी होवे ते हसनैन जे दोतरे होण। खुदा दी इज्जत दी कसम, बीमारे बिस्तरे बीमारी पे विकरार जी हदीस के लफ्ज़ हैं, बिस्तरे बीमारी पे यूं रसूल दा राज है। लफ्ज़ सुने तो हाय कर लवे, इस तो जल्दी नहीं हो सकती। मेहरबानी 2 लफ्ज़ बाबा जी 2 मिनट वास्ते आखना चाहना। इत्थे बतूल ज़रा दा सर प्यो दे सीने ते कदमां ते हसनैन ने मुँह रखे तो रो रो के पैंदे नाना तेरे बाद साड़ी किवें गुजरनी। अली बादशाह गोद सिर लैके बैठे, जबरील नाजिल होए। अगे भी शायद मोमदीपुर च रवायत पढ़ी तो मैं लोगों पढ़न नहीं दिता। अज फिर पढ़ लगा इस वास्ते बैठा ही सफ़र नज़दीक हो रहे, मजलिस आखिरी जिंदगी दी होवे। सरकार खुदा दी इज्जत दी कसम, अली रो के फरमाया पैगंबर ने, या अली मेरा सर तकिए पे रखो। गोद तू सिर चुक के तकिए च रखिया। फरमाया या अली मेरे सामने आओ, मर जांदा ना पड़ता। खुदा दी इज्जत दी कसम, बतूल बेटा थोड़ी देर के लिए हुजरे से बाहर जाओ, हसनैन को साथ लेती जाओ। रसूल दा हुक्म मन के सारे बाबा जी अपनी अपनी जगह ते आ गए। दुआ फरमाए सैयदा अपनी अपनी जगह ते सारे आ गए। अली सामने आ गए तो रो के रसूल ने फरमाया आप जानते हैं मैं 2 दिन दा मेहमान हाँ। लफ्ज़ सुनिया जी मेरा, मैं 2 दिन जी मैं जानता हूँ। फरमाया कुछ गल्लां करनियां अल्लाह पे आंदे। अली नूं दस सबर करे। फरमाना आमन्ना व सदकना, मैं ईमान भी रखना तस्दीक भी करना। जो आखो दे बतूल दा बाबा सच आखो दे। होवे सैयद एक बारी हाय करके बतूल दा इस्तेकबाल करे। खुदा दी इज्जत दी कसम, रो के बाबा सफदर शाह जी बतूल हज़रात दे बाबा ने फरमाया मेरे बाद लोकां तख्त खो लेना। हाय ओ मेरे अल्लाह, हाय ओ मेरे अल्लाह। तो या अली अल्लाह पे आंदी सबर करना है। फरमाया सबर करांदा लोकां दी सायत खो लेनी है, सबर करना है। फरमाया सबर करांदा मातम पहला करा जो किसी को शर्म ना आवे। खुदा दी इज्जत दी कसम, रो के रसूल ने फरमाया या अली 25 साल चुप करके घर बैठना पड़ेगा। फरमाया चुप करके बैठ जा। या अली लोग सलाम नहीं करेंगे। फरमाया बर्दाश्त करेंगे। अगला जुमला सुनिए, रोक पैगंबर ने फरमाया या अली तू सलाम करेगा लोग जवाब नहीं देंगे। गुर्बत इतनी आ जाएगी, तू सलाम करेगा लोग जवाब नहीं देंगे। हाथ तैयार रखे सीने ते मारने वास्ते। तड़प गए बतूल दे बाबा तो रोक फरमाया या अली मजबूत होके गल सुनिए, मेरे बाद तेरे सामने लोग बतूल नूं मारनगे। उस वक्त खैबर शिकन अली तड़प गए तो रो के फरमाया किवें बर्दाश्त करा, ओ हाथ भी सलामत होण मेरे सामने बतूल नूं ताज़िया ने। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह ने सलाबाद रखे ने, अल्लाह थोड़े घर आबाद रखे। मेरे बाद लोग बतूल को मारेंगे। अल्लाह पैंदी सबर करने। बात खत्म हो गई। कायनात दे रसूल टुरे, पिंड थान दे बंदे बैठे हौसले नाल, बड़े जिगरे वाले बंदे मोइनुद्दीनपुर वाले। ओ सादात मेरे सिर दी छां, खुदा दी इज्जत दी कसम शाह जी बमतियाज शाह जी जिसका बेटा ना हो सिर्फ धियां होण, वो दुनिया तो टुर जाए।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਚਾਣ ਲੋਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਵੈਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਧੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਪੁਰ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਈ ਸ਼ਾਣਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ, ਹਰ ਧੀ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੈਗੰਬਰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਇਤ ਪੜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਅਲੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਤੂਲ ਖੜੀ थी ते पूछया दस या अली मेरे प्यू दे जनाजे च बंदे चोखे आन, मेरे प्यू दे जनाजे च बंदे चोखे आन। हाओ सैयद बैठे। अली मुंह ते पिट के आख्या बतूल की दसा, पढ़न वाले कुल 7 बंदे आन। फरमाया इतना गरीब है मोहम्मद लोग जनाजा पढ़न कोई ना। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह तुझे हाय कबूल फरमावे, अल्लाह थोड़ा मातम कबूल फरमाए। बात खत्म हो गई है। अल्लामा फरमाते ठीक 95 दिन बाद इस घर से दूसरा जनाजा उठा। थक गए तो बस करा, थक गए तो बस करा, खुद रवायत मुकम्मल कर दे वहाँ, हाँ करे मेरे नाल। ठीक 95 दिन बाद सैयदादा इस घर से दूसरा जनाजा उठा। करो सवाल काज़मी किस दा है? कर्नल शाह जी थोड़ी इज्जत दी कसम, मर्द नहीं मस्तूर का उठा। हायो मेरे अल्लाह, मस्त मर्द नहीं मस्तूर दा जनाजा उठा। मेरे उस्ताद दे मरहूम फरमांदे सन नबी दे जनाजे 7 बंदे ते बतूल दे जनाजे च हसन हुसैन पा के 9 बंदे। सारे बंदे गल ही को नहीं सुनी। बाबा आसफ शाह जी कुल 9 बंदे। ओ तक मातम दी सदा आनी। अगर मैं तशरीह करा तो जनाजा तैयार हो गया। अली सज्जे खब्बे वेख्या तो उच्चा अली रोए तो फिजा कदमत हथ ला के आख्या मैं मर जावा। क्यों रोने? फरमाया फिजा रोंदा इस वास्ते हाँ बंदा वेना पिया जेड़ा बतूल दा जनाजा चवाए। ओए होए थोड़े बंदे है बंदा वेना पिया जेड़ा बतूल दा जनाजा चवाए। एक बारी तो हाय करो ना सारे रल के। खुदा दी इज्जत दी कसम, सिर तू चादर ला के फिजा ने कदमत रख के आख्या ना गरीब सदवा, अगले तू ते सलमान चाहो, पिछले मैं जानी हाँ। ओ मैं ते आई इस घर दे जनाजे चावेना, पटिया मैं बंदी रह गई जनाजे में। मरहबा मरहबा हुर्ने होना। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे। बाबा जी जनाजा चाक टोर पे मैं गल नहीं करना चाहना। जनाजा चाक टोर पे सही कर लो तो चुप करके जवाब देवे। मुमदीपुर से बेहतर ये बात कोई नहीं समझेगा। बाबा जी जिस घर में हादसा हो जाए, कोई हादसा हो जाए, अल्लाह ना करे मकान गिर जाए, मोहतरम अग लग जाए, गोली चल जाए, कोई हादसा हो जाए, जलजला आ जाए, बच्चे कई महीने तक भी उस घर ही डरते हैं। जेड़े नाजुक दिल शिया उन्हें खुदा दी कसम उन्हें बाबा इम्तियाज शाह फिदा शाह जी बिस्तर की भी बात करें। इंजी है ना बाल उस घर तू इंजी है ना बाबा जी डरते और आखिर तक सिर लावे। बच्चे हादसे वाले घर में बाबा इकरार शाह जी कुछ महीने बाद भी डरते रहते हैं। इंज बतूल का जनाजा चुकिया, मर जाता, मेरे साह बुक जाते, रवायत मुकम्मल ना करता। एक बारी तो हाय सारे बंदे करे। खुदा दी इज्जत की कसम इम्तियाज शाह जनाजा चाह के गली का दूसरा मोड़ नहीं मिले तो अली बादशाह की आवाज़ आती है हसन हुसैन जनाजा रखो, मेरी गायरत बाहर आ गई है। समझ गए हो शिया बंदे, समझ गए हो ना शिया बंदे समझ गए। हाथ मातम आते बने हैं वो सार उठावे, मेरी गायरत बाहर आ गई है। इम्तियाज शाह जी ततहीर का बुरका पहने ज़ैनब थी, छोटा जा सिर ने अली मोढ़िया तो अबाल ला के इंज धी दे सिर ते दे के इंज हाँ न लाया। जिंज नक्शा बनाओ तो हाय आवे दी धी नूं हाँ न ला के फरमाया मेरा पुत्र असी दफन करके वापस आ चले हैं, असी दफन करके वापस आ चले हैं। मैं अली दी गैरत बर्दाश्त नहीं करती। तेरे कद ते सहाबी दी नज़र पवे, तेरे कद ते सहाबी दी नज़र पवे। मातम पहला करा जो किसी शर्म ना आवे। उस वेले बाबा जी निक्कियां निक्कियां बावां इत्थों प्यो नूं पा के दी बाबा गल ए नहीं, गल ए तुसी सारे टुर रहे हो, मैनू कलियां घर डर लगदा है। ओ किरे ओ ना जावण जिन्हां मां नूं बड़ा मारिया, अम्मा तो बाद मैनू कलियां घर विच। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमावे। अद्धे मिनट तो पहले मिंबर छड्डण बात खत्म हो गई। बतूल दा जनाजा उठिया तो 9 बंदे, रसूल दा जनाजा 7 बंदे। अल्लामा फरमाते 48 हिजरी जिहड़ा रसूल दा अमीर पुत्र रही उहदे जनाजे च इन्ने तीर लगे। 28 सफर हाय तो बस वजे ना इन्ने तीर बाबा जी लगे। भैणां दे हथ कटदियां थक गए। एक
एक बारी तोड़ तक वेखे मेरे पास मिंबर छड़ना जनाजा वापस आया ना ममदीपुर वाले हो वेखे मेरे पास आवाज़ काफ़ी है जो जनाजा वापस आया ना ऐं दरवाजे च हुसैन खलो के आख्या ज़ैनब इनू कफन होर दे ते मैनू भी शक ना देवी वो भी शिया जब हाई नहीं की थी इनू कफन होर दे मैनू भी शक ना देवी जिस तक आवाज़ आ रही है सारे हाय करे है रसूल दा जनाजा 7 बंदे बतूल दा जनाजा 9 बंदे हसन दा जनाजा 13 बंदे हर बंदा मातम करे असी रोंदे इस वास्ते आ हुसैन ओ गरीब है जिदा चाया भी किसे नहीं जिदा दफनाया भी किसे नहीं ते भैन रो के आंदी हाथ खुले होंदे तेरा लाशा दफन कर दी